آیت تک، تو میں چاہوں گا کہ ہم سارا ہی حوالہ پڑھ لیتے ہیں پہلی آیت سے۔ تقریباً 16 آیات ہیں اور باری باری سے جن کے پاس کتاب مقدس ہے آپ اونچی آواز میں جب دوسرا آیت کو تمام کرے تو اگلا بندہ شروع کر دے۔ تو پہلی آیت میں پڑھوں گا، اس کے بعد باری باری سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لے جی، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، جو سن رہے ہیں بولے آمین۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اور انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی میں ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ یہ آیت ہم سب مل کر پڑھتے ہیں 16ویں۔ تم نے مجھے نہیں چنا، اس کو انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے جی، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو پاسٹر ولسن صاحب کے لیے کہ انہوں نے یہاں پر انوائٹ کیا، بلایا، دعوت دی، مدعو کیا کہ آپ سب کے ساتھ عبادت بھی کی جائے اور خدا کے کلام کی منادی بھی کی جائے۔ تو میں خدا کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے زندگی دی اور ہم سب کو یہاں پر جمع کیا کہ ہم عبادت کے لیے یہاں پر خداوند کے حضور جمع ہوں۔ عزیزو، دنیا میں بڑی مصروفیت ہے، بھاگ دوڑ ہے، ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس موقع ہے، صحت ہے، تندرستی ہے اور آپ یہاں پر آ سکے ہیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی بھی ہے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بھی ہے۔ تو ہم آج اس وقت کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں، شالوم چرچ کے لیے شکر گزار ہیں، اس کے خوبصورت کام کے لیے، بلڈنگ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز محترم پیارے
اور جاذب نظر ہیں، پرکشش ہیں، حسین ہیں، یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اور ابھی تو ان کے ٹیلنٹ کو آپ نے دیکھا کہ ان کو 500 روپیہ بھی ملا ہے بطور انعام. تو یہ بڑے ہی وہ کیا کہتے ہیں، گھر میں کوئی ایک بچہ ہوتا ہے، کیا بڑا اس کے ساتھ پیار محبت، اس کو کیا کہتے ہیں، لاڈلے سے بھی ہیں، اور یہ تو بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم خدا کے شکر گزار ہیں. پادریوں میں ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جن کے اندر سارا کچھ ایک وقت میں ہو، خوبصورتی ہو، پلے لکھے ہوں، ٹیلنٹ ہو، برکت ہو. یہ بڑے ہوئے ہیں، کیا تعریف کریں ان کی، کوئی تعریف نہیں ان کی کر سکتے. پاسٹر ولسن صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہم تو جی ایسے ہی چنے، پتہ نہیں کیا ہمارا، ان کے سامنے تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ان کا اتنا اچھے یہ شخص ہیں، اتنے اچھے انسان ہیں، پاسٹر ہیں، آپ کے بڑے اچھے پاسٹر ہیں. تو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے جو حوالہ پڑھا یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی سے 16ویں آیت تک، یہاں پر 16ویں آیت مل کر ہم نے تلاوت کی تو ہم نے پڑھا ہے کہ مسیح خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو چنا ہے، اور اس لیے چنا ہے کہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. عزیزو، آج ہمارا جو عنوان ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک مسیحی زندگی پھلدار ہونی چاہیے. کوئی بھی مسیحی ایماندار ہو، کوئی بھی بہن بھائی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی بچہ جو مسیح میں ہے، اس کی زندگی پھلدار ہونی چاہیے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فروٹفل کرسچن لائف، مسیحی زندگی، پھلدار زندگی. اگر آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں ایک ایسا مسیحی ہوں جس کے پاس بڑا تجربہ ہے، میرے پاس گیتوں کا تجربہ ہے، خدمت کا تجربہ ہے، میرے پاس کلام کی بڑی باتیں ہیں، بڑے وید ہے، بڑا کچھ میں نے دیکھا ہے، اتنی دیر ہو گئی میں نے توبہ کی ہے، تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ آپ پھلدار ہیں. پھلدار ہونے کے لیے عزیزو یہ نہیں کہ آپ کو توبہ کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یا آپ کتنا زیادہ کلام کو سمجھتے ہیں، یا یہ کہنا کہ آپ کے کام میں، کاروبار میں، چرچ میں، عبادتوں میں کتنا وقت آپ نے گزارا. یہ اس بات کا ثبوت ہرگز نہیں کہ آپ کی زندگی پھلدار زندگی ہے. مسیحی زندگی جو پھلدار زندگی ہے، اس کے اندر آج ہم 2-3 باتوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیسی ہوتی ہے، اور وہ پھل ثابت کرتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ مرد، یہ عورت، یہ جوان، یہ پھلدار ہے. اس کی زندگی بطور مسیحی پھلدار ہے. انفرادی حیثیت میں، انڈیویجولی وہ پھلدار ہے، اور اجتماعی حیثیت میں، کولیکٹیولی وہ پھلدار ہے. بطور انفرادی وہ ایک مسیحی کی حیثیت سے، نجات یافتہ کی حیثیت سے، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک ایماندار کی حیثیت سے، بطور باپ اس کی زندگی بطور لیڈر کتنی پھلدار ہے، اور اجتماعی طور پر بطور کلیسیا یا بطور گھرانہ ہماری زندگی کتنی پھلدار ہے. یہ آج ہم سیکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مسیحی ایماندار ہے، بابرکت ہے، پھلدار ہے. تو عزیزو، پہلی بات، ہماری زندگی کے اندر پھل کیسے پتہ چلے گا کہ ہے، کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کو بڑی دیر ہوگی توبہ کی ہوئے اور آپ پھلدار ہیں، یہ بالکل بھی ثبوت نہیں ہے. ایک مسیحی زندگی کا پھلدار ہونا، اس کے اندر یہ پھلدار فروٹفل ہیبٹس کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پھلدار ہو، اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ پھلدار ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ پھلدار عادات، یہ پھلدار ہیبٹس آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. نمبر 1 پر ایمان، یہ بڑھنے والے ایمان کی میں ذکر کر رہا ہوں. بڑھنے والا ایمان کا بڑھنا، ایمان کی بڑھوتری
اگر آپ کی زندگی کے اندر بطور ایماندار انفرادی حیثیت میں بطور باپ یا بطور ایماندار بطور نجات یافتہ اگر آپ کی زندگی کے اندر ایمان ہے تو پھر یہ ایمان بڑھنا چاہیے. اگر آپ کی زندگی کے اندر ایمان ہے تو اس کی افزائش ہونی چاہیے. یسوع مسیح ناصری کو جاننے سے پہلے کوئی بھی انسان ایمان نہیں رکھتا ہے. جب تک کسی نے یسوع کو نہیں پایا تو اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں رومیو 10 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. ذرا اس حوالے کو نکالیے. رومیو 10 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا. چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ نہیں کی, ایمان بہت بڑا ہے, تو آپ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں. عزیزو, یسوع کو جانے بغیر, یسوع کی سنے بغیر, یسوع کو اپنائے بغیر ایمان تو کسی فرد کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ یسایہ نے ایک ایسے خادم کی خوشخبری دی ہے جو لوگوں کے گناہوں کے لیے بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا جائے گا. اگرچہ راست باز ہے, گنہگار شمار ہو جائے گا, اور وہ یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے, یسوع کی تصویر کشی کرتا ہے. اگر یسایہ کے اس حوالے کو پلوس کوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کو جانے بغیر, مسیح مصلوب کو اپنائے بغیر there is no faith, کوئی ایمان نہیں ہے. اگر آپ دعوے دار ہیں اور توبہ نہیں کی ہے, اگر آپ ایمان رکھنے کے جھنڈے کھڑے کرتے ہیں اور بلند و بانگ نعرے لگاتے ہیں میں ایماندار ہوں, میں ایماندار ہوں, اور یسوع اندر ہے نہیں ہے, یسوع ناصری کو اپنایا نہیں ہے, قبول نہیں کیا ہے, اس کی صلیب کو قبول نہیں کیا ہے, تو آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. there is no faith, no, absolutely no. کیونکہ لکھا ہے کہ یسایہ کہتا ہے ہمارے پیغام کا تو کسی نے یقین نہیں کیا خدا. پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام میں. اگر آپ کے اندر ایمان ہے, ہم پھلدار زندگی کی بات کر رہے ہیں. کس زندگی کی بات کر رہے ہیں؟ اونچی بولے, کس زندگی کی بات کر رہے ہیں؟ یس, پھلدار مسیحی زندگی. تو اس کے اندر ایمان یسوع کو اپنانے سے پیدا ہوتا ہے. بالفرض آپ نے توبہ کی ہے, اگر کی ہے تو ویری گڈ, اگر نہیں کی تو سوچئے. اگر آپ نے توبہ کی ہے اور آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے, آپ کے اندر ایمان ہے. اور عزیزو, اب یہ ایمان بڑھنا چاہیے, اب اس ایمان کی افزائش ہونی چاہیے, اس کو ترقی کرنی چاہیے, اس کو بڑھنا چاہیے ہے. خداوند یسوع کے پاس ایک دن شاگرد آئے, بیٹھے ہیں, ملاقات ہو رہی, بات چیت ہو رہی ہے, اور شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے لوکا کی انجیل میں 17ویں باب میں یہ سوال کیا. بڑا بابرکت سوال ہے جو آپ میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. خداوند یسوع مسیح کو رسول کہتے ہیں. 17 باب, لوکا 17 باب کی 5 آیت. اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا, ہمارے ایمان کو. اونچی بولے, کیا کہا شاگردوں نے؟ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کو. ان کے اندر ایمان ہے. او عزیزو, اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو یہ آپ کی چاہ ہونی چاہیے, یہ آپ کی اٹموسٹ ڈیزائر ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے کہ میرا ایمان بڑھنا چاہیے. شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. ایمان بڑھتا ہے,
ایمان لفظوں میں صرف نہیں رہتا، ایمان نعروں میں نہیں صرف رہتا، ایمان صرف ایمان 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 کہنے سے ایمان نہیں رہتا، ایمان ہے تو یہ بڑھتا ہے، یہ بولنے سے نہیں بڑھتا ہے، یہ دعویٰ کرنے سے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک مسیحی زندگی تب پھلدار زندگی ہوگی جب اس کے اندر ایمان بڑھے گا۔ خداوند کو کہا ہے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، اس کی گروتھ ہونی چاہیے، اس کی افزائش ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع ہمارے اندر ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا بھائی اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ خداوند نے آگے سے ایک مثال دے دی ہے اور وہ رائی کے دانے کی ہے۔ رائی کا دانہ بیجوں میں متی کی انجیل میں لکھا ہے سب سے چھوٹا ہے۔ رائی کا دانے کی خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے چھوٹا ہے، رائی کے دانے کی خوبی یہ ہے کہ یہ چھوٹا تو ہے مگر یہ پھلتا ہے، مگر یہ بیج چھوٹا تو ہے لیکن یہ تنا اور درخت پیدا کرتا ہے، اس پر پھول اور پھل لگتے ہیں، اس کا سایہ بنتا ہے اور اس پر پرندے گھونسلے بناتے ہیں۔ ایک ایماندار کا ایمان بھی بالکل رائی کے دانے کے برابر ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ چھوٹا سا نہیں، رائی کے دانے کی طرح بڑھنے والا۔ رائی کے دانے کی خوبی چھوٹا پن نہیں ہے، آپ کے ایمان کی خوبی یہ نہیں یسوع نے کہا رائی کے دانے کی برابر، تو ہمارا تو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان نے کبھی یسوع نے نہیں کہا رکھو، یسوع نے اس کی خوبی یہ دی ہے کہ وہ بھائی چھوٹا تو ہے مگر بڑھتا ہے۔ آپ کے اندر ایمان تو ہے، اس کو بڑھنا ضروری ہے، آپ کے ایمان کا ترقی کرنا ضروری ہے، آپ کے ایمان کی افزائش کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایمان یسوع کو قبول کرنے کے بعد پیدا ہو چکا ہے، لیٹ اٹ گرو، اس کو بڑھنے دیجئے، اس کو افزائش کرنے دیجئے، اور افزائش کے لیے آپ کو مسیح کے پاس آنا ہے۔ آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا اور ثابت ہوگا جب آپ کا ایمان افزائش کرے گا کہ یہ زندگی پھلدار زندگی ہے۔ یہ بہن، یہ بھائی، یہ بچہ، یہ بزرگ، یہ جوان، اس کی مسیحی زندگی یہ بطور ایماندار پھلدار ایمان دار ہے۔ خداوند نے کہا بھائی پھل لاؤ، ایک مسیحی زندگی میں پھل ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ کے ایمان کا بڑھنا بڑا ضروری ہے۔ آئیں اپنے ایمان کو بڑھائیں، آئیں اپنے یسوع کے پاس آئیں اور مسیح سے کہنا شروع کریں میرے ایمان کو بڑھا۔ مسیح کہتے ہیں رائی کے دانے کو دیکھو، اس کی طرح ایمان ہونا چاہیے، نہیں چھوٹا نہیں، اس کی طرح بڑھنے والا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ ایمان اندیکھی چیزوں کا اور اعتماد کی ہوئی چیزوں کا، امید کی ہوئی چیزوں کا کیا ہے؟ اعتماد ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو یہ ایمان عزیزو یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس چاہیے کچھ تو آپ کو ایمان کہتا ہے آ جائے گا۔ عزیزو رائی کے دانے کے اندر درخت نظر نہیں آتا، رائی کے دانے کا پھل نظر نہیں آتا، سایہ نہیں بنتا، رائی کے دانے پہ پرندے آ کر گھونسلہ نہیں کرتے، لیکن بونے والے کو اعتقاد ہے، بونے والے کو ثبوت ہے، بونے والے کو پتہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینے میں، آنے والے 6 مہینوں میں، سال کے اندر یہ رائی کا چھوٹا سا بیج جو بو دیا گیا ہے یہ بڑا ہو کر تن آور درخت بنے گا، اس پر پھول اور پھل لگیں گے، اس کے
साए में जानवर और इंसान बैठेंगे, इसकी शाखों पर हवा के परिंदे आकर घोंसले बनाएंगे और बसेरा करेंगे। अजीजों, मेरी और आपकी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा हाल होना चाहिए। अगरचे कुछ नहीं नजर आता, अगरचे आपके पास कुछ नहीं है, आपका एतकाद, आपका भरोसा, आपका ईमान इतना बड़ा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि अगरचे वो चीजें जो चाहिए नहीं के जैसी हैं, आपको लगे कि वो हैं, आपको लगे कि वो मौजूद हैं, आपको लगे कि वो सामने हैं, आपको लगे कि वो आ गई हैं, आपको लगे कि वो दे दी गई हैं, वो बख्श दी गई हैं। ये ईमान है और ये ईमान बढ़ने वाला ईमान है। और आपको पता है सिद्रक, मिस्क और अब्दनजू को पकड़ा गया और उनको मूरत को सजदा ना करने के बायस आग की भट्टी पर ले गए और कहने लगे कि भाई आग में डाले जाओगे। उन्होंने भट्टी के करीब खड़े होकर कहा, ऐ बादशाह, ऐ बादशाह, हम आज सामने क्या है? आग है, सामने आग की भट्टी है और आपकी एक बहुत बड़ी भट्टी में मनो के हिसाब से लकड़ी जल रही है और चंद ही मिनट लगेंगे कि ये तीनों जलकर भस्म हो जाएंगे। सामने आग और मौत है, लेकिन अजीजों, सिद्रक, मिस्क और अब्दनजू के अंदर एक ऐसा ईमान है जो नहीं को कहता है कि वो है, जो नजर नहीं आता कहता है कि वो मौजूद है। सिद्रक, मिस्क और अब्दनजू आग को नहीं देख रहे, मुसीबत को नहीं देख रहे और मौत को नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनके अंदर अपने खुदा पर एक जिंदा और कामिल और मजबूत ईमान है। और वो कहते हैं कि बादशाह, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें तेरी आग की भट्टी से बचाएगा। हालेलुया। आज हम यही सुनना चाहते हैं, बचा लेगा, बचा लेगा, बचा लेगा। तो ये ईमान है, खुदा बचाए, ये ईमान है, मुहैया करे, फिर ईमान है। और ये भी कुछ किया उन्होंने, वो कहते हैं बचा लेगा, ना बचाया तो फिर भी तेरी मूरत नू सजदा, कहते हैं बचाएगा, नहीं बचाया तो भी सिजदा नहीं करना। अजीजों, ये ईमान है। बरकतें मिल गई, मोजज़े आ गए, ठीक है, वेरी गुड है। अगर नहीं आए तो भी आप खड़े हैं ईमान के ऊपर। अगर चीजें नहीं हैं, नेमतें नहीं हैं, बरकतें नहीं हैं, तो भी आप खड़े हैं। अरसा गुजर गया, अरसा दराज हो गया, आप दुआएं कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ऐ खुदा ये, ऐ खुदा वो, ऐ खुदा दे दे, ऐ खुदा ले जा, ऐ खुदा तरक्की, नहीं हो रहा। तो सिदरत, मिस्क और अब्दनजू कहते हैं बचा लेगा, अगर नहीं बचाया तो भी सिजदा नहीं करेंगे। ये ईमान है। इट इज फेथ विच ग्रो, ये बढ़ने वाला ईमान है। अपने अंदर झांक कर देखिए कितनी फलदार है मेरी जिंदगी। अगर फलदार है तो आपका ईमान हमेशा बढ़ने वाला ईमान होगा। आपका ईमान ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। अजीज खुदा के बेटे और बेटियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मसीही जिंदगी फलदार हो तो आपके अंदर ईमान बढ़ना चाहिए। लेट इट ग्रो, बढ़ने दीजिए, ना दबा के रखिए, ना इसको दबा के रखिए। मसरूफियात है, टाइम नहीं है, भागदौड़ बड़ी है, मुसीबत बड़ी है, काम बड़े हैं। ये चीजें, ये बातें, ये आदतें आपके जिंदा ईमान को दबा कर रखती हैं। इसको बढ़ने दीजिए। अगर आपने अपने किसी बच्चे की टांग या बाजू को बांध दिया तो वो सूख जाता है, वो सूख कर कमजोर हो जाता है, जैसे पोलियो करता है। जिस्म के उस हिस्से को क्या करता है? सुखा देता है, कमजोर कर देता है। ईमान अगर आपने दबा कर रखा है ये सूख जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी फलदार जिंदगी हो तो अपने ईमान को बढ़ने दीजिए।
अपने ईमान को बढ़ने दीजिए, अपने ईमान को बढ़ने दीजिए। दूसरी बात, जो मसीह फलदार जिंदगी होती है उसके अंदर खुदा के कलाम का मुतालिया होता है। एक मसीह फलदार जिंदगी में खुदा के कलाम की तहकीक और तफ्तीश करने की आदत होती है। वो खुदा के कलाम को सीखता है और आगे सुनाता भी है। बतौर ईमानदार मेरी और आपकी ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि मेरी तवज्जो खुदा के जिंदा कलाम पर लगी रहे। खुदा के पाक कलाम में ज़बूर की किताब निकालिए, ज़बूर की किताब में से एक बड़ा बरकत हवाला पढ़ते हैं। पहला ज़बूर निकालिए, ज़बूर की किताब पहला ज़बूर, उसकी आयत नंबर 2 की तलावत करते हैं। पाक कलाम में लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। अजीजों, एक मसीही फलदार जिंदगी के अंदर ये लाजमन आदत होगी कि वो खुदा के कलाम को, बाइबल मुकद्दस को, खुदा की किताब को, खुदा के कलाम को वो रोजाना बल्कि दिन और रात उसका ध्यान रखेगा, उस पर तवज्जो रखेगा, उसके अंदर उसको खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के कलाम को सीखना, खुदा के कलाम की तहकीक करना, ये उस ईमानदार शख्स के अंदर ये खूबी होगी। और कलाम का मुतालिया करना, कलाम का तहकीक करना, सीखना और आगे सुनाना, खुदा के कलाम की ऐसी बातों में उसकी दिली खुशी होगी। वो खुशी महसूस करेगा और खुशी के साथ कहेगा, आओ कलाम की बात करें, आओ खुदा का कलाम में, मैं ये कलाम ये कहता है, बाइबल ये कहती है, आए हवाला पढ़ें, आए सुने, आए सीखें। एक ईमानदार की जिंदगी तब ही फलदार हो सकती है जब वो खुदा के कलाम से दिल लगाए रखेगा, जब वो खुदा के कलाम को दिन रात ध्यान में रखेगा। ज़बूर की किताब 119 ज़बूर की 148वीं आयत को पढ़ें तो पाक कलाम में यहाँ पर लिखा है, 119 ज़बूर की 148वीं आयत में लिखा है, मैं आपके लिए ये हवाला भी पढ़ना चाहता हूँ। 148वीं आयत में लिखा है, मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गई ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। एक फलदार जिंदगी कलाम पर ध्यान करती है। लोगों ने मफरूज़े बनाए हुए हैं, लोगों ने कहावतें बनाई हुई हैं और कलाम की हकीकत की बजाय, खुदा के कलाम की सच्चाइयों के सुनने सुनाने की बजाय लोग अपनी कहावतें और कहानियां जो अज खुद गढ़ी हुई हैं या सीखी हुई हैं या सुन ली गई हैं, उन बातों को सुनाने में दलेरी महसूस करते हैं, फख्र करते हैं और कहते हैं शायद वो इल्म का खजाना और पटारा खोल रहे हैं। असल में वो हकीकत नहीं, वो मफरूज़े, वो कहानियां, वो बनी बनाई बातें जब बयान कर रहे होते हैं तो उनको ऐसे लग रहा होता जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा खजाना अपने अंदर से खोल दिया। अजीजों, एक मसीही ईमानदार तो दिन और रात, बल्कि दाऊद कहता है रात के हर पैर में मैं खुदाया तेरे कलाम पर ध्यान करूंगा और उसके लिए मेरी आंखें खुल जाती हैं। ज़बूर पहले के अंदर हमने पढ़ा है कि एक ईमानदार जो है वो खुदा के कलाम के अंदर ध्यान रखता है और उसको पढ़ना उसकी खुशनुदी है। अजीजों, मफरूज़ों को छोड़िए, ये आपकी फलदार जिंदगी के लिए स्टॉप बन जाएगा, नुक्ता रुकावट बन जाएगा। आप अपने अंदर अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी फलदार हो तो खुदा के जिंदा कलाम को पढ़िए। यिर्मयाह नबी फरमाते हैं 15 बाब की 16वीं आयत में, ऐ खुदावंद मुझे तेरा कलाम मिला तो मैंने नोश किया। यिर्मयाह कहता है मुझे तेरा कलाम मिला, मैंने नोश किया, मैंने खाया, मैंने चबाया, मैंने अंदर ले लिया है। यहाँ पर मामला उल्ट सा चल पड़ा है। ईमानदारी के दावे हैं, बुलंदो बांग नारे हैं, गीतों और पता नहीं हदियों और क्या क्या करने के दावे हमारे, लेकिन जब बात आती है कलाम की, बाइबल मुकद्दस की, तालीम की, खुदा के कलाम की, तो फिर कहानियों की तरफ तवज्जो कर लेते हैं, लोगों की सीखी सिखाई बातों को। उसने ऐसा कहा था,
اس نے ویسا کہا تھا، ہاں میں نے یہ سیکھا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یرمیہ کہتا ہے میں نے تیرا کلام نوش کیا ہے۔ اور داؤد کیا کہتا ہے کہ خدا کے بندہ کا دھیان کہاں پر رہتا ہے؟ بائبل مقدس پر، شریعت پر، خدا کے کلام پر۔ خدا ان کے کلام میں یسایہ فرماتے 34 باب کی 16ویں آیت میں کہ خداوند کی کتاب میں سے ڈھونڈو اور پڑھو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس نے میں نے اس سے سنا؟ یہ ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف خدا کا کلام ٹھیک ہے، صرف خدا کا کلام حق ہے، صرف خدا کے کلام میں ہماری رہنمائی ہے۔ آؤ خدا کے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پھلدار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر مسیح پھل لگے، تو آپ کو اور مجھے خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، خدا کے کلام میں سے ڈھونڈنا ہے، خدا کے کلام کی تحقیق کرنی ہے، خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں کو۔ زبور پہلا اور اس کی دوسری آیت میں ہم نے پڑھا نا، خدا کا راست باز بندہ کیا کرتا ہے؟ دن رات خدا کے کلام کی شریعت میں دھیان رکھتا ہے۔ اور آگے تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے وداؤٹ دا ورڈ آف گاڈ، بائبل کے بغیر، خدا کے کلام کے بغیر ہم کبھی رویدگی حاصل نہیں کر سکتے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ رویدگی بخشتا ہے، جہاں پر جاتا ہے سراب کرتا ہے، درختوں کو ہریاول کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ آپ کی روحانی تازگی، آپ کی زندگی کے اندر روحانی پھل تب ہی پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ خدا کے کلام پر دھیان کریں۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس اسلم۔ تو آگے کیا لکھا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا ہے، جو کچھ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بارور ہوگا۔ یہ ہے مسیحی پھلدار زندگی کی حقیقی تصویر کہ دھیان خدا کے کلام میں لگا ہے اور خدا کے کلام سے وہ قوت پا رہا ہے، اور خدا کے کلام کی قوت اسے پھل پیدا کرنے کے لائق کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر پھل لانا چاہتے ہیں تو آئیے خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔ زبور 119 کی 9 سے 11 میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے تاکہ تیرے کلام کے خلاف میں گناہ نہ کروں۔ یرمیہ کہتا ہے 23 باب کی 9ویں آیت میں کیا کہتا ہے کہ اے خدا تیرے کلام، یہ پڑھیں ذرا حوالہ، آپ ذرا یہ حوالہ پڑھیے، یرمیہ نکالیے، یرمیہ کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی آیت نمبر 9 میں کیا لکھا ہے؟ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، خدا ان کا بندہ کہتا ہے خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے، یرمیہ 23:9 کہتا ہے خداوند اور اس کے پاک کلام کے سبب سے میں متوالا سا ہوں۔ کون ہوں میں؟ متوالا کس کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ جس کو ہوش نہ ہو، جو مدہوش سا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس شخص کی مانند جو میں سے مغلوب ہو، جس کو نشہ ہو گیا ہو۔ اور یہاں پر یرمیہ کو کس کا نشہ ہو گیا ہے؟ خدا کے کلام کا۔ کس کا نشہ ہو گیا ہے؟ کس کا نقشہ ہو گیا ہے؟ آپ نشئی کو کہتے ہیں، شرابی کو کہتے ہیں تو ہوش میں نہیں ہے، گھر جا سو جا، یا یہ کر، جا نہ بک، تو غلط بات کر رہا ہے، تو نشے میں ہے، تو ٹھیک نہیں بول رہا۔ آپ کو بھی کوئی کہے تینوں ہر وقت کلام دی پئی رہندی ہے، تو جتھے انہاں کلام دیاں ہی گلاں کرنا ہے، اور جہاں تینوں پتہ ہی نہیں لگتا کتھے بیٹھے ہیں۔ اور تو نشئی کو جیسے ہم کہتے ہیں اور تو ہوش سے نہیں ہے، تو نشے سے ہی رہنا ہے۔ عزیزو، خدا کا خادم یرمیہ بھی خدا کے کلام کے نشے میں ہے، متوالا ہے اور نشے سے مغلوب جیسے انسان ہوتا ہے، وہ خدا کے کلام کی قدرت سے۔ آپ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام سے متوالے سے ہوں، خدا کے کلام سے ہم مدعو ہر وقت
हर वक्त हमारे लबों पर, हमारे ज़हन में, हमारे मुंह में, हमारे लफ्ज़ों में खुदा का कलाम हो। और जब ऐसा होगा तो फिर आप ऐसे होंगे जैसे आप पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं। आप फलेंगे, आपके पत्ते नहीं मर जाएंगे, और जो कुछ करेंगे उसमें आप बार आवर होंगे। अजीजों, खुदा के कलाम को आपने पाकर आगे उसकी मुनादी करनी है। खुदा के कलाम में मरकस की अंजील 16 बाब की 15वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं कि तुम जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। क्या करो जी? किसकी मुनादी करो? जब आपने पाया है, पढ़ा है, सीखा है, अब आपने इसको आगे सुनाना भी है। यीशु मसीह कहते हैं जाओ, जाकर शागिर्द बनाओ और उनको सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। नाउ इट्स योर टर्न। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने सीखा तो है, लेकिन अब हम इसको आगे लोगों तक पहुंचाएं। लोगों ने बहुत सारे ने अपने अंदर स्टोर कर करके रखा होता है कलाम, बाहर नहीं निकालते हैं। बहनों, भाइयों, रिश्तेदारों को कहीं पर भी किसी भी जगह पर कलाम को सिखाते नहीं, बात नहीं करते हैं। खुद अंदर भर लिया है, खुद स्टोर कर लिया है। लेकिन अजीजों, हमने अपनी फलदार जिंदगी का ये सबूत देना है कि मैंने और आपने खुदा के कलाम को आगे सुनाना भी है। खुदा के कलाम में जैसे इमाल की किताब 2 बाब उसकी 14वीं आयत से 37वीं आयत तक शागिर्दों ने मुनादी करना शुरू कर दी। जैसे ही वो रूहुल कुद्स से भरे, वो उठ खड़े हुए और खुदा के कलाम की मुनादी करने लग गए। अब आपके अंदर अगर खुदा का कलाम है, अगर आपकी खुशनुदी बाइबल है, अगर आप मुतालिया बाइबल का करते हैं, अगर आप सीखते हैं ना, अब ये जिम्मेदारी भी है कि आगे इसको सुनाएं भी, आगे डिलीवर भी करें। और अब पता चलेगा कि ये जिंदगी फलदार जिंदगी है, ये ईमानदार फलदार ईमानदार है। भाई ये तो कलाम भी सुनाता है, ये तो कलाम की गुफ्तगू करता है, ये बताएगा कि आपकी जिंदगी फलदार है। तीसरी और आखिरी बात है, वो बात जो हमारी जिंदगी में साबित करेगी कि ये जिंदगी फलदार है, दुआया रूटीन, दुआया जिंदगी। दुआया जिंदगी, प्रेयर लाइफ। प्रेयर लाइफ का होना एक ईमानदार के लिए बड़ा ज़रूरी है। अजीज़ों, अगर आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, तो आप ठीक हैं, मैं भी कहता हूँ आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप ठीक होने के बावजूद दुआ नहीं करते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी प्रेयर लाइफ नहीं, हमारी दुआया ज़िंदगी नहीं है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई मसला है शायद। ज़बूर 55 निकालिए, ज़बूर 55 में हवाला पढ़िए। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं ये आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 55 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूँगा। क्या करूँगा? कब कब करूँगा? सुबह शाम और दोपहर। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये दुआ करना बड़ा ख़ास है, बहुत अहम है। और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा और कराहता हूँगा, फरियाद करूँगा और कराहता रहूँगा, और वो मेरी फरियाद सुन लेगा। यहाँ पर अजीज़ों, इस आयत मुक़द्दसा में हमें यहाँ पर ना सिर्फ दुआया आदत के बारे में मिलता है, बल्कि दुआया दर्जे भी मिलते हैं। दुआ करना और आगे दुआ कैसे करना है, आंसुओं के साथ रोकर, शफायत करके, गिरियावजारी करके, नीचे टाट पर बैठकर और खुदा के हजूर टूटे दिल के साथ दुआएं करना। ना सिर्फ दुआ करना, बल्कि आपकी दुआ के अंदर मुख्तलिफ दर्जात होने चाहिए। गैर कौमों की तरह दुआ करना तो सबको आता है। गैर कौमें मत्ती की इंजील में क्या लिखा है, कैसे दुआ करती हैं? यस, और भी एक लफ्ज लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा तुम, यस यस, ये बात भी यीशु ने कहा। यीशु मसीह ने कहा गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। दे यूज टू डू दैट व्हाट? बक 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 कौन करता है? जानवर। डक करती है।
ڈک کو دیکھیں, بطخ کو دیکھیں کیا کرتی ہے, وہ جب پانی میں ہوگی نا تو پانی میں جب وہ کچھ کیڑے مکوڑے ڈھونڈتی ہے تو یہ بولتی ہے بک 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 بک, ایسی آواز آتی ہے. ایک ایماندار ہونے کے دعوے دار بندے کی زندگی میں دعائیا روٹین صرف ایسی ہے جیسی غیر قوموں والی, تو وہ پھر بطخ دعا ہے. وہ دعائیا زندگی بطخ والی ہے, بک 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 بک. یہاں پر داؤد کہتا ہے میں فریاد کروں گا, میں کراہوں گا. یہ درجہ اونچا درجہ ہے دعا کا, یہ درجہ شفاعت کا درجہ ہے, یہ درد دل سے کسی کے لیے دعا مانگنے کا درجہ ہے. یہ درجہ وہ ہے جس میں گریہ وزاری ہوتی ہے. یہ درجہ وہ ہے جب آپ کسی کے لیے خدا کے حضور آنسو بہاتے ہیں. عزیزو, ایک پھلدار مسیحی زندگی کے اندر نہ صرف دعائیا عادت ہوگی بلکہ دعائیا عادت میں وہ بندہ شفاعت کرنے والا ہوگا, ایک پریئر واریر ہوگا. وہ انسان دوسروں کے لیے درد دل سے دعا کرنے والا ہوگا. اور خدا کے کلام میں, خدا کے زبور 63 کے اندر لکھا, 6 آیت میں, زبور 63 اور 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, جب میں بستر پر تجھے یاد کروں اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا. کتنے پہروں میں؟ ایک ایک پہر میں. یہ دعائیا روٹین ہوگی ایک پھلدار زندگی کی کہ وہ دوپہر بھی دعا میں, صبح بھی دعا میں, اور شام بھی دعا میں, اور رات کے پہروں میں بھی دعا کرنے والا ہوگا. لوگ کہتے ہیں میں بڑا ٹھیک ایماندار ہوں. بھائی ٹھیک تو آپ ہیں, کیا آپ کی یہ دعائیا زندگی ہے؟ آئیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ دعائیا روٹین ہونی چاہیے کہ جب موقع ملتا ہے, صبح کو, دوپہر کو, شام کو, رات کے پہروں میں, تو میں اور آپ اپنے خدا کے حضور جھکنے والے ہوں, دعا کرنے والے ہوں. جیسے دانیل کے متعلق لکھا ہوا ملتا ہے کہ دانیل کیا کرتا ہے, ہر روز دن میں 3 مرتبہ اپنے یہوہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے اور دعا کے لیے جھکتا ہے. میری اور آپ کی روٹین بھی ایسی ہونی چاہیے کہ بلا ناغا, وداؤٹ سیزنگ ہم دعا کرنے والے ہوں. پولس کیا کہتا ہے, اور بلا ناغا دعا کرو. میری اور آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ ہم بلا ناغا دعا کرنے والے ہوں. تیموتھیوس کو پولس رسول کہتا ہے کہ مقدس آدمی ہاتھ بلند کر کے ہر جگہ دعا کرے. لوگ دعا کرنا پتہ نہیں عجیب سا فیل کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یہ دعا کرنے کا موقع نہیں ہے, یہ دعا والی جگہ نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ کلام کہتا ہے ہر جگہ مقدس آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو there is a problem. کوئی مسئلہ ہے شاید ہم میں, اور اس مسئلے نے ہمارے پھلدار ہونے کو روک رکھا ہے. آؤ خدا کے لوگوں اپنی زندگی کو دعائیا بنائیں, اور ایسی دعائیا زندگی جو مختلف درجات پر دعا کرتی ہے, جو رکھنا میں کھڑے ہونے والی دعا کرتی ہے, جو شفایتی دعا کرتی ہے, جو درد دل سے گریہ وزاری کرتی ہے, جو اپنے لیے, اپنے خاندان, اپنی کلیسیا, اپنے خادم, اپنے پاسٹر, اپنے رہنما, اپنے کام, اپنے کاروبار, اپنی اولاد کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرتی ہے اور رو کر دعا کرتی ہے. یہ بتائے گا کہ آپ پھلدار زندگی میں ہیں. اور عزیز و اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے, اور پطرس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. ان کی عادت ہے, ان کی عادت ہے, مسیح آسمان پر جا چکے ہیں, وہ روح القدس سے بھر گئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے, روٹین اپنا لی ہے کہ ہر صبح, ہر دوپہر, ہر شام, ہر روز ہم یسوع کے شاگرد دعا کریں گے. عزیزو, آپ کی زندگی پھلدار ہے یہ تب پتہ چلے گا جب آپ کی زندگی دعائیا زندگی ہوگی اور آپ شفاعت کرنے. یہ دیکھیں
खाना मिल जाए, कारोबार मिल जाए, औलाद मिल जाए, शिफा मिल जाए, ये सब को आता है, ये सब को मांगना आता है, मांगना सब को आता है। लेकिन इससे ऊपर दर्जे वाली दुआ करना ये फलदार जिंदगी का सबूत है। रोना, आंसू बहाना और रोज़ा के अंदर झुकना, और आप शिफायत कर रहे हैं, घंटों भर रो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की निजात मांग रहे हैं, आप अपनी कलीसिया की तरक्की मांग रहे हैं, आप झुके हैं, आप घंटों भर झुके हैं और आप मांग रहे हैं। महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मरते दम तक आप दुआएं कर रहे हैं। अजीजो, हन्ना नबिया लूका की अंजील पहले बाब में जिसने यीशु मसीह को देखा तो क्या कहती है, लिखा है वो 84 साल से दुआ और रोज़ा के साथ हैकल से जुदा नहीं होती है। हमारे बुजुर्ग और जवान, आइए हम नमूना पेश करें दुआ का। आइए हम नमूना दें अपने बच्चों को, अपने छोटों को कि हमारा ईमान बढ़ता है। आइए हम उनको नमूना दें कि हमारा ध्यान खुदा के कलाम में रहता है। आइए उनको नमूना दें कि वो जाने कि इनके अंदर दुआया ज़िंदगी है, और ये साबित करेगा कि आपकी ज़िंदगी फलदार ज़िंदगी है। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो, फल लाओ। तुम क्या करो, फल लाओ। शख्सी तौर पर ये 3 बातें अपनाइए, आप यीशु की बात पर पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे। आप पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर फल पैदा होगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें और दुआ करें। आइए अपने आप पर देखें, झांकें, सोचें, समझें कि मेरी ज़िंदगी यीशु के कहने के मुताबिक फलदार ज़िंदगी है। अजीज़ों, मुझे और आपको बेहतर पता है कि जो मसीह यीशु ने कहा है कि जाकर फल लाओ, तो क्या मेरी ज़िंदगी में फल है, ये मैं और आप खुद जानते हैं। मेरे और आप से बढ़कर और कोई दूसरा नहीं जानता कि हमारी ज़िंदगी कैसी फलदार ज़िंदगी है। आओ आज से मसीहो, आज से ईमानदारों, हम तहैया करें कि मैं अपनी ज़िंदगी को फलदार ज़िंदगी बनाऊंगा। मेरी मसीही ज़िंदगी बतौर ईमानदार मैं फलदार ज़िंदगी बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।